الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نمازیں جمع کرتے وقت دو اذانوں اور دو اقامتوں کا حکم کیا ہے؟ سوال کیے گئے ہے دو نمازیں جمع کرتے وقت دو اذانوں اور دو اقامتوں کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ نمازیں جمع کرتے وقت اذان میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ان اقوال میں صحیح یہ ہے کہ دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان اور ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ اقامت کہی جائے گی۔ احناف اور حنابلہ کا قول یہی ہے اور شافعیہ کے ہاں یہی معتبر ہے، اور بعض مالکی بھی اسی کے قائل ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370۔ اس کی دلیل حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فعل ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم کر کے ادا کی تو ایک اذان اور دو اقامتیں ہوئیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع تاخیر کر کے ادا کی تو بھی ایک اذان اور دو اقامتیں کہی گئیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حج کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پھر اذان کہی گئی اور اقامت ہوئی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اقامت ہوئی اور عصر کی نماز ادا کی، اور ان دونوں نمازوں کے مابین کوئی اور نماز ادا نہیں کی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مزدلفہ تشریف لے گئے تو وہاں پہنچ کر ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ نماز مغرب اور عشاء ادا کی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے یہ سوال کیا گیا، بعض فقہا کا کہنا ہے کہ بارش میں مغرب اور عشاء کی نمازیں دو اذانوں کے ساتھ جمع کی جائیں گی، اس کا حکم کیا ہے؟ تو کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا، اگر کوئی ایسا سبب پایا جائے جس کی بنا پر نمازیں جمع کرنا جائز ہو، مثلا سفر اور بیماری اور حضر میں بارش، تو مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ جمع کی جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل کی بنا پر صحیح اور صریح احادیث اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 142۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر انسان نمازیں جمع کرے تو پہلی نماز کے لیے اذان کہے اور ہر فرض نماز کے لیے علیحدہ اقامت کہے، یہ اس وقت ہے جب شہر میں نہ ہو، لیکن اگر وہ شہر میں ہو تو پھر شہر کی اذان ہی کافی ہوگی، تو اس وقت ہر فرضی نماز کے لیے اقامت کہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میدان عرفات میں اذان کہی گئی اور پھر اقامت ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی گئی تو عصر کی نماز پڑھائی، اور اسی طرح مزدلفہ میں بھی اذان اور اقامت ہوئی تو مغرب کی نماز پڑھائی، اور پھر اقامت ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھائی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 تا 79۔ اور رہا اذان اور اقامت کے حکم کا مسئلہ، تو اس کے متعلق گزارش ہے کہ یہ دونوں فرض کفایہ ہیں، چنانچہ جماعت کے لیے کافی ہے کہ ان میں سے ایک شخص اذان اور اقامت کہے، اور جماعت میں سے ہر ایک شخص سے اذان اور اقامت کہنی مطلوب نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کلام ذکر کی جا چکی ہے کہ اگر شہر کی مساجد میں مؤذن اذان دے چکے ہوں تو یہی کافی ہے اور وہ ہر نماز کے لیے اقامت کہیں گے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان دونوں یعنی اذان اور اقامت کی فرضیت کی دلیل کئی ایک احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم اور حضر اور سفر میں اس کا التزام ہے، اور اس لیے بھی کہ غالباً نماز کے وقت کا علم ان دونوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور مصلحت بھی انہی کے ساتھ متعین ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ہیں، اور یہ دونوں مسافر اور مقیم حضرات پر واجب ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، جب نماز کا وقت ہو تو تم میں کوئی ایک اذان کہے، متفق علیہ۔ یہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وفد بن کر آئے تھے اور اپنے علاقے اور اہل و عیال کے پاس سفر کے لیے جانے والے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان کے لیے ان میں سے کوئی ایک شخص اذان کہے، اور اس لیے بھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ تو سفر اور نہ ہی حضر میں اذان چھوڑی، چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر میں اذان ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح یہ ہے کہ مقیم اور مسافر حضرات پر اذان واجب ہے، لہٰذا نماز پنجگانہ کے لیے ہر ایک نماز کے وقت اذان کہی جائے گی، لیکن اگر نمازیں جمع کرنی ہوں تو پھر دو نمازوں کے لیے ایک اذان کافی ہے، لیکن اقامت ہر نماز کے لیے علیحدہ ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 تا 46۔ اختصار اور کچھ کمی پیشی کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔
واللہ تعالی اعلم. اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 70298. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.